اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وکیف اخاف، اور کیسے میں ڈروں، ما اشرک تم، جن کو تم شریک بناتے ہو، میں ان سے کیسے ڈروں، ولا تخافون، اور تم نہیں ڈرتے، انکم اشرکتم باللہ، کہ تم شریک بنا رہے ہو اللہ کے ساتھ، ما لم ینزل بہ، کہ جس کی نہیں اتاری گئی، علیکم تم پر، سلطانن کوئی دلیل، یعنی اگر تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو جس کی کوئی دلیل اس کائنات میں موجود نہیں، تو تمہیں ڈر نہیں آتا، اللہ کا خوف نہیں آتا، تو میں تمہارے ان شریکوں سے کیسے ڈروں جو تمہارے ہاتھوں کے محتاج ہیں، جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، جو اپنی بقا کے لیے تمہارے محتاج ہیں، جو خالق بھی نہیں، رازق بھی نہیں، جو سن بھی نہیں سکتے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں، ان سے میں کیسے ڈروں، یہ ممکن ہی نہیں کہ میں ان سے ڈروں۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ، پس کون دو جماعتوں میں سے، احق زیادہ حقدار ہے، بالامن، امن کا، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے، جس میں انہوں نے سورج کو، چاند کو، ستاروں کو دیکھ کر، تو عقلی دلائل دے کر شرک کو رد کیا، اور یہ بتانا چاہا کہ ہم لوگ، یعنی میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے مطابق توحید پر ہوں۔ تو قوم نے ان کو کہا کہ تم ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہو، یہ بت تمہیں خود ہی سیدھا کر دیں گے، نمٹ لیں گے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں کیسے ڈروں ان شریکوں سے جو تمہارے محتاج بیٹھے ہوئے ہیں۔ آگے انہوں نے بڑا اچھا پھر جواب دیا کہ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آتے ہیں، ولم یلبسوا ایمانہم، اور وہ نہیں خلط ملط کرتے اپنے ایمان کو، بظلم، ظلم کے ساتھ، یعنی شرک کے ساتھ وہ اپنے ایمان کو گندا نہیں کرتے، ایمان بہت اچھا ہے، اولئک لہم الامن، یہی لوگ امن میں ہوں گے، وہم مہتدون، اور یہی ہدایت والے ہیں۔ یعنی ادھر بات یہ کی کہ ہم دونوں میں سے امن کا حقدار کون ہوگا اگر تم جانتے ہو، پھر خود ہی بڑا خوبصورت جواب دیا کہ وہ لوگ جو اللہ کی توحید پر ایمان لاتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ خلط ملط نہیں کرتے۔ تو یہ شرک کے ساتھ، یعنی ظلم جو لفظ ہے، اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب یہ آیت اتری تو اس کی سمجھ نہیں آئی، مطلب صحابہ کرام کو، کہ ظلم سے مراد کیا ہے، کہ ہر انسان کوئی نہ کوئی اپنے اوپر، اپنے نفس پر، کسی انسان پر زیادتی تھوڑی بہت ہوتی رہتی، ہو ہی جاتی ہے۔ بڑے پریشان ہوئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جو بات سمجھ رہے ہو نا، یہ وہ نہیں، بلکہ یہ وہی بات ہے جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہی تھی کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ ظلم اس لیے کہلاتا ہے کہ ظلم جو ہے، یہ اس کا معنی ہوتا ہے کسی کا حق چھیننا، کسی کے اوپر زیادتی کرنا۔ تو اللہ کے ساتھ ظلم یہ ہے کہ ہم اللہ کا حق توحید، اس کے اندر شرک کو شامل کر کے اللہ کے اس حق کو ہم تلف کر دیتے ہیں، ضائع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو گویا ہم اللہ کے اس حق میں ظلم کرتے ہیں۔ تو اس لیے کہا گیا کہ یہ ظلم جنہوں نے اپنے ایمان میں خلط ملط نہیں کیا۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کو بھی بہت سی چیزوں میں نبی علیہ السلام کی مدد لینی پڑتی تھی، حالانکہ یہ ان کی اپنی زبان تھی۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن حدیث کے بغیر، نبی علیہ السلام کے بغیر، صرف ڈکشنری کے ذریعے نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس کو سمجھنے کے لیے وہ تمام احادیث سامنے رکھنی پڑیں گی جو نبی علیہ السلام اس کے مطابق بیان فرماتے ہیں۔ تو بہرحال جو بندہ ایمان لاتا ہے اور شرک نہیں کرتا، وہ قیامت والے دن امن میں ہے، وہ دنیا میں بھی امن میں ہے، اور وہی ہدایت یافتہ ہے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، اور یہ ہیں ہمارے دلائل، آتَيْنَاهَا، ہم نے دیا یہ ابراہیم علیہ السلام کو، عَلَىٰ قَوْمِهِ، اس کی قوم پر، یعنی اس کی قوم کے مقابلے میں یہ دلائل ہم نے ان کو دیے، یہ باتیں ہم نے ان کے دل میں ڈالیں،
نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجات جن کے لیے چاہتے ہیں، بے شک تیرا رب حکمت والا، علم والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی انتہائی سعادت مند اور سلیم القلب انسان کی زندگی ہے۔ آپ کی زندگی جب ہم سمجھتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا مقام دیا کہ آپ ابو الانبیاء کہلاتے ہیں، نبیوں کے باپ۔ آپ کے بعد تمام نبی آپ کی نسل سے رہے ہیں۔ تو یہ انسان جب دنیا میں اللہ کا جتنا زیادہ تابعدار ہوتا ہے اس کا اجر دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ 86 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ ان کو بیٹا دیتے ہیں تو وہ ان کے اللہ کے حکم پر مکہ چھوڑ آتے ہیں، پھر اللہ ہی کے حکم پر اس کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں، پھر اللہ ہی کے حکم پر بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں، پھر اللہ ہی کے حکم پر جب حکم ہوتا ہے تب ملنے جاتے ہیں اس بیٹے سے۔ تو سعادت کا یہ عالم تھا، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس چیز کا ذکر کیا کہ ہم نے ان کو کہا کہ اسلم، فرما بردار ہو جا، تو وہ کہنے لگے کہ اسلمت لرب العالمین، کہ میں رب العالمین کے لیے فرما بردار ہو گیا۔ پھر انہوں نے ہو کے دکھایا اپنی ساری زندگی میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کے درجات کو بلند کرتے ہیں، ہم دنیا میں بھی ان کو بہت مقام دیتے ہیں۔ آپ کی نسل میں نبی علیہ السلام ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ان گنت نبی جن کا نام ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، تمام آپ کی نسل سے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح کا اثر نسلوں میں دیتے ہیں۔ انسان کی اچھائی کا اثر ضروری نہیں کہ سب کچھ ہم خود ہی سمیٹ کے بیٹھ جائیں، ہماری اچھائیوں کے اثرات ہماری نسلوں میں بھی چلتے ہیں، ہمارے ارد گرد کے لوگوں پر بھی چلتے ہیں۔ تو اس لیے کہا گیا کہ ہم نے ان کے درجات کو بلند کیا۔ وہ دنیا میں بھی بلند درجات میں ہیں، وہ قیامت والے دن بھی بلند درجات میں ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے معراج کی رات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 7ویں آسمان پر بیت معمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے دیکھا۔ 7واں آسمان بلند ترین آسمان، سب سے اوپر والا، اور پھر بیت معمور اس کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ تو یہ تھا آپ کا یعنی برزخی زندگی میں مقام و مرتبہ، اور انشاءاللہ یعنی میدان حشر میں بھی آپ کا مقام بہت بلند ہوگا انشاءاللہ۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور عطا کیے ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب۔ وَكُلًّا هَدَيْنَا، ہم نے ہر ایک کو ہدایت دی۔ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی ہدایت دی تھی اس سے پہلے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور ان کی اولاد میں سے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی داؤد علیہ السلام، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہم الصلاۃ والسلام۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ یعنی نیکی کا اجر اتنا وسیع دیا اللہ تعالیٰ نے کہ کئی ہزار نبی ان کی نسل میں آئے، اور زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام، کل من الصالحین، تمام کے تمام صالحین، نیک اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار نبی تھے۔ اسماعیل علیہ السلام، یسع علیہ السلام، یونس اور لوط علیہ السلام، ہر ایک کو ہم نے فضیلت دی تمام جہانوں پر۔ نبی سب انسانوں سے افضل ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اجتماعی بات کر دی کہ ہم نے سب کو تمام جہانوں کے انسانوں پر فضیلت دی۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے باپوں سے اور ان کی اولادوں سے اور ان کے بھائیوں سے۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو چن لیا۔ وَهَدَيْنَاهُمْ، اور ہم نے ہدایت دی ان کو، إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سیدھے راستے کی طرف۔ یعنی یہ تمام نبی آپس میں کوئی باپ لگتا تھا، کوئی بیٹا لگتا تھا اور کوئی بھائی، یعنی مسلسل نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بھی رہے ہیں، تو اس لیے کبھی یعنی باپ کے بعد بیٹا بن جاتا تھا، پھر آگے بیٹا، اور کبھی ایک نبی کے بعد اس کا بھائی نبی بن جاتا تھا۔ جیسے حضرت اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نبی ہیں۔ یعقوب علیہ السلام اسحاق کے پوتے ہیں، بیٹے ہیں، تو یہ نبی، پھر آگے ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام، وہ بھی نبی۔ یعنی ایسے سلسلہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام تک مسلسل چلایا۔ نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں کیا۔ آپ کی نسل میں صرف آپ یہی نبی آئے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں اور کوئی نبی نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اچھائیوں کے اثرات جو اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا رہے ہیں کہ نسلوں میں میں چلاتا ہوں۔ ذالک ھدی اللہ،
یہ ہے ہدایت اللہ کی، یہدی بہ من یشاء، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، ولو اشرکو، اور اگر وہ شرک کر لیں، یعنی شرک ایسا برا عمل ہے کہ اگر یہ بھی شرک کر لیتے انبیاء بھی، نعوذ باللہ، ایسا ممکن ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو نبی چنتا ہی نہیں جس کے اندر معمولی سی بھی کوئی برائی کی طرف رجحان پایا جائے، بالفرض اگر یہ بھی شرک کر لیتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ، تو ضرور ضائع ہو جاتے ان سے، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ عمل کرتے رہے۔ تو یعنی اگر ایک نبی کا کام بھی، عمل ضائع ہو سکتے ہیں، تو عام انسان جو ہے وہ تو بہت پیچھے ہے اس معاملے میں، وہ تو زیادہ ہے حقدار اس بات پر کہ اس کا عمل سارا ضائع کر دیے جائیں۔ تو یہ ہے شرک، ایسا عمل ہے جو اگر کوئی عظیم سے عظیم ہستی بھی کر گزرے تو اس کا عمل ضائع ہے، اس کی زندگی کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچا کے رکھے، شرک کی ساری اقسام، یعنی عبادات میں شرک ہوتا ہے، ذات کے اندر شرک ہے، اسی طرح الوہیت کے اندر جس بھی چیز میں شرک پایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا کے رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔